الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بارگاہ سرور کونین میں محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حضرات زیبکار، میں آپ کا میزبان، آپ کا پیارا بھائی جناب حافظ القاری محمد اشتیاق احمد قادری صاحب، آپ احباب کے سامنے آج ایک خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہوں. اسلام کی باتیں اور WTV کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے خوبصورت اجتماع، خوبصورت اس پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کا اس خوبصورت نشریات کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. خالق کائنات نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کے لیے بلند کر دیا. خالق کائنات کتنا بلند کیا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب مسلمانوں کی پہچان ہے کلمہ، کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر. محبوب اذان، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر. محبوب نماز، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر. محبوب جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، نماز جنازہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر. محبوب جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر. محبوب جب وہ قیامت والے دن میرے پاس میرے حضور حاضر ہوگا تو حشر میں پہلے میرا ذکر ہوگا پھر تیرا ذکر ہوگا. یہاں تک کہ خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا اے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی کا دعویٰ ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی کا دعویٰ ہے. جہاں جہاں تک میری خدائی کا دعویٰ ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی کا دعویٰ ہے. تو قبلہ پیر ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. ارے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ گاروں پہ سرکار کی نظریں ہیں ناصر، سرکار کے چہرے کو خود خدا دیکھ رہا ہے. ہم گناہ گاروں پہ سرکار کی نظریں ہیں ناصر، سرکار کے چہرے کو خود خدا دیکھ رہا ہے. تو آئیے آج کی اس خوبصورت نشریات کا آغاز اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ
اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس خوبصورت نشست کا آغاز اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت سے ہو چکا۔ تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ لکھتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تعریف کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو آئیے آج کی اس خوبصورت بزم میں میرے ساتھ شہر فیصل آباد کے ننھے منع اور عظیم ثنا خان جناب عزت مآب بھائی محمد حسنین رضا نوری صاحب آپ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ سے کچھ باتیں کریں گے اور پھر انشاءاللہ ان سے نعت سنیں گے۔ جناب حسنین بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، جی صحت طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ رمضان شریف کیسا گزرا ہے؟ آج آپ ہمیں کیا سنانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ جی بسم اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی،
پھر آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹ سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کوٹ سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے شہر فیصل آباد کے حسین ثنا خان، ننھے منھے ثنا خان بھائی محمد حسنین رضا نوری صاحب۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے بھائی محمد حسنین رضا نوری صاحب کو سماعت کیا، تو اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سب کا اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جی ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام اسلام کی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ شہر فیصل آباد کے عظیم ثنا خان، فخر فیصل آباد جناب عزت مآب محترم محمد سیر علی قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے، آپ سے بھی چند باتیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے بھی نعت سنیں گے۔ جی شیر علی بھائی کیسے ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، گھر بار ماشاءاللہ، کام کاج ٹھیک ہے؟ آج آپ ہمیں کیا سنانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ جی میں آپ کو نعت سناؤں گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے،
اور کہیں خدا نے شفاعت کی بات محاشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے خدا کا ذکر کرے. جی ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں بھائی محمد شیر علی قادری صاحب. دعا گوگا کے خالق کائنات میرے بھائی دی آواز اندر علم اندر سوز و گداز اندر مزید برکت عطا فرمائے. بڑا خوبصورت شاعر بڑی خوبصورت ترجمانی کر دیں. آپ نے جملہ پڑھا کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو حضور کی شان میں شاعر نے لکھا ہے کہ تاہادی شان والیا, تاہادی شان والیا عرشاں تے جان والیا, تاہادی شان والیا عرشاں تے جان والیا, شان تیری بلے بلے رب وی درود گلے, ویریاں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا, تاہادی شان والیا عرشاں تے جان والیا. ایڈا سونا نام تیرا آقا اونچا ہے مقام تیرا, ایڈا سونا نام تیرا اونچا ہے مقام تیرا, آیتاں سنان والیا تاہادی شان والیا. تو ناظرین و حاضرین, جیسا کہ آپ نے میرے برادران جناب محترم محمد شیر علی قادری صاحب کو سماعت کیا, اسی طرح ہی پروگرام کے ساتھ ہی رہے گا. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اسی طرح ہی پروگرام اسلام کی باتیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ. جی ناظرین, پروگرام اسلام کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ایک اور ننے منے مہمان شہر فیصل آباد کے عظیم ثنا خان جناب محترم محمد سبطین تنویر سعیدی صاحب, آپ تشریف فرما ہے. آپ سے چند باتیں بھی کریں گے اور حضور کی نعت بھی سنیں گے. جی سبطین بھائی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ اللہ پاک کا شکر. صحت طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی. آپ کے پاپا ٹھیک ہیں؟ جی. آج آپ ہمیں کیا سنانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ نعت. جی بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کے وہ بابا ہیں حسنین کے نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت نعت پڑھ رہے سن تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ دا لکھیا ہوا کلام جناب محترم محمد سبتین تنویر سیدی صاحب فرما رہے سن دعا گوہا کہ خالق کی کائنات میرے بھائی دی آواز اندر علم اندر سوز گداز اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ میں بھی تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دے اس کلام دے جڑے 2 اشعار نے انہاں نوں پورا کر دینے ہیں۔ آپ فرماندے نے کہ آؤ 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 درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ارے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور اسلام کو خو دے کر، اسلام کو خو دے کر ارے سراب کیا جس نے وہ آل محمد ہے، 5 تن کا گھرانہ ہے۔ ارے وہ آل محمد ہے، 5 تن کا گھرانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے۔ ارے جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین و محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محترمی و مکرمی محترم محمد سبتین تنویر سیدی صاحب کو۔ تو دعا گو ہو کہ خالق کائنات میرے بھائی کی آواز میں، علم میں، سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جیسا آپ احباب نے سماعت کیا، آئیے ایک شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد تنویر سلطان سیدی صاحب تشریف فرما ہوں گے، آپ سے باتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز عظمت والدین پہ بیان بھی سماعت فرمائیں گے۔ تب کے لیے آپ کا اور میرا خدا حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی حاضرین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام اسلام کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد تنویر سلطان سیدی صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے چند باتیں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز عظمت والدین پہ آپ سے گفتگو بھی سماعت کریں گے۔ جی جناب تنویر سلطان صاحب کیسے ہیں؟ کرم اللہ پاک کا، صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ شکر ہے مالک کا، بہت احسان ہے مالک، ٹھیک ہے، بہت احسان، کام کاج شکر اللہ پاک کا، کرم ہے جی مالک کا۔ آپ کے ذمہ ہم نے موضوع لگایا ہے عظمت والدین، تو آپ بسم اللہ عظمت والدین پہ گفتگو چند بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین ناظرین، آج WTV کی وسادت سے آپ کے سامنے دین کی باتیں جو تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، ارشاد نبوی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیا مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، سبحان اللہ، اپنے والدین کے ساتھ آپ نے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں دین کی باتیں، ان اسلام کی باتوں میں اسلام کی آمد سے پہلے والدین کا مقام کیا تھا؟ والدین ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو تب محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور پہلے اپنی ان پیاری ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، لیکن جب آمنہ کے لال تشریف فرما ہوئے
تو آپ نے بتایا کہ جب یہ ہم دین کی باتیں جو لے کے بیٹھے ہیں نا کہ دین جب آیا، دین مکمل ہوا، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل کر کے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں باپ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا مقام یہ ہے کہ تیری اماں جی کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے تیری اماں جی کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، سبحان اللہ۔ اور تیرے ابا جی کا مقام یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا جنت کا درمیانی جو دروازہ ہے وہ تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باپ کے ساتھ محبت، باپ کے ساتھ پیار، باپ کے ساتھ شفقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دونوں کو، جیسے یہ اب دین کی باتیں ہم WTV کی وسادت سے یہاں کر رہے ہیں، ماہ رمضان کا بھی اشرہ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تو یہی ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان پائے اور اس میں روزے نہ رکھے بہت ہی بدبخت انسان ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ پائے اور اپنے والدین کی خدمت نہ کرے وہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے۔ لیکن اور پھر ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ میری ذات پر درود نہ پڑھے وہ بھی بدبخت ہے۔ لیکن یہ باتیں دین کی بتائی کس نے؟ یہ جو دین کی بسادت اب ہم لے کے بیٹھے ہیں WTV کی، یہ دین کی باتیں بتائی آمینہ کے لال نے، یہ ہمیں درس دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے، تو محبوب علیہ السلام جب تشریف فرما تھے تو آپ دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑھیا مائی تشریف لا رہی ہے، بڑھیا اماں جی چلتے چلتے آ رہی ہے، خرامہ خرامہ جدھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اماں جی چلتی چلتی تشریف لے کے آ رہی ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام اٹھے اور کھڑے ہوئے۔ کون محبوب علیہ السلام اٹھے؟ جس محبوب کی آمد میں انبیاء کھڑے ہوں، رسول کھڑے ہوں، مرسل کھڑے ہوں، جس کی شان یہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کی عظمت، مقام، رفت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور بلندیات مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک ایسے بیان کرتے ہیں کہ محبوب آپ کو پیدا کرنا مسجود نہ ہوتا تو جنوں، انسانوں، حیوانوں، بلکہ خود میں خالق بھی اپنی خود کو ظاہر نہ کرتا اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا مسجود نہ ہوتا۔ تو وہ محبوب کھڑے ہوئے اس اماں کی شان میں، محبوب کھڑے ہوئے، محبوب علیہ السلام صحابہ میں سے گزرے اور اماں جی کو لے کے آئے۔ جب اماں جی کو لے کے میرے محبوب علیہ السلام آئے تو آپ خرامہ خرامہ آئے، آپ نے اپنی مزمل کی چادر اتاری، آپ نے چادر اتار کے اماں جی کو چادر کے اوپر بٹھایا۔ جب اماں جی چادر کے اوپر بیٹھی، مسند پہ بیٹھ گئی، تو میرے محبوب علیہ السلام قریب بیٹھے۔ جب قریب بیٹھے تو آمینہ کے لال کے کانوں میں کبھی اماں جی باتیں کر رہی ہیں، کبھی اماں جی کے کانوں میں میرے محبوب علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں۔ جب باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے کرتے کبھی اماں جی مسکراتی ہیں، کبھی میرے محبوب مسکراتے ہیں، ایسے مسکراتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اماں جی کو الوداع کرنے کا موقع آیا، کو ٹائم آیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے کچھ سامان اکٹھا کیا، کچھ تحفے اکٹھے کیے، ایک گٹھڑی کی شکل میں خود اٹھا کے اماں جی کو کافی دور تک رخصت کر کے جب میرے محبوب علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس میں چند نئے صحابہ بھی تھے جو اماں کے مقام کو نہیں جانتے تھے، جو اماں جی کی رفت کو نہیں جانتے تھے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ فدا کا دین امی، محبوب ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، محبوب یہ تو بتائیے یہ آنے والی ماں کون سی تھی کہ ایک ایسی
मुकद्दरों वाली कौन माई थी जिसके लिए आप खड़े हुए, चद्दर बिछाई, अलविदा किया। तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, परेशानी वाली बात नहीं, ये आने वाली मेरी माँ थी, आने वाली मेरी माँ थी, और मैं इसके एहतराम में खड़ा हुआ। ये वो माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। काश मेरी माँ आमिना आती तो मैं लोगों को बताता कि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत कैसे रखी। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह ये जो दीन की बातें लेके बैठे हैं, ये इतनी प्यारी बात है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करो। अपने वालिदैन के साथ जो बंदा अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाए, उनकी खिदमत करे, अल्लाह वाहदहू ला शरीक उसके लिए जन्नत के सवाब पैदा कर देगा। जिस बंदे ने अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत की और प्यार किया, और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान भी यही है कि अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करो, प्यार करो, जैसे बचपन में वो आपके साथ करते थे। और अगर माँ बाप जिंदा है तो उनको खिदमत करो। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, इस दुनिया फानी तो चले गए, उनकी कब्र पे जाके दुआ करना तुम्हारा काम है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक, जुमे वाले दिन जो बंदा अपने माँ बाप की कब्रों पे जाता है, जुमे वाले दिन जो बंदा अपने माँ बाप की कब्रों पे जाता है, अम्मा जी की कब्र को पाँव की तरफ से, अब्बा की कब्र को सरहाने की तरफ से अगर चूम लिया जाए, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़ियारत कबूर की वजह से अल्लाह उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह आज बैठे हैं तो मैं बहुत ही ममनून हूँ। आज दीन की बातें लेके WTV वालों ने माशाअल्लाह दीन की बातों के लिए मौका फराहम किया। तो मेरे ब्रदर मोहतरम हाफिज इश्तियाक कादरी साहब माशाअल्लाह और पूरी टीम माशाअल्लाह WTV वालों की, उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ आज की ये जो ट्रांसमिशन थी, आज का प्रोग्राम था, चलाया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला महबूब अलैहिस्सलाम के तफ़ैल हमने अपने वालिदैन की खिदमत करने और ख़िदमत करके अल्लाह जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहा इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हज़रत ज़िबकार, जैसा कि आप अहबाब ने समात किया, अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर सुल्तान सईदी साहब को आप वालिदैन की अज़मत पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो दुआ गो हो कि खालिक कायनात मेरे भाई की आवाज़ में, इल्म में, अमल में वज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। इसी के साथ ही आज की हम इस ट्रांसमिशन को इख्तिमाम की तरफ लेके चलते हैं। आप अहबाब का अगली ट्रांसमिशन तक हामी और नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।